جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کیا چیز ہے اور نظر بد یا بری نظر سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ علماء نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہوئی ہے اور احادیث میں بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے اس کے بارے میں، لیکن کیونکہ علماء نے بہت ساری باتیں ایسی کر دی ہیں آلریڈی، تو آپ سننا چاہیں تو ان کو سن سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جو قرآن میں اسٹڈی کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھوڑا بہت۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو محرکات ہیں اس کے، یعنی اس کو دو اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اپنی خود پروٹیکشن کرنی ہے، اور یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ کیسے رکھنا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں، جن کے بارے میں آپ کو ڈر ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ مثلا آپ کی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، اور آپ کی بینک بیلنس ہے، دولت ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں اس کے بارے میں، جو میری نظر میں، جو میں سمجھتا ہوں۔ سورہ کہف ہے، ویسے آج دن بھی سورہ کہف کا ہی ہے، آج جمعہ ہے ماشاءاللہ۔ سورہ کہف کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیے گئے دو دوستوں کا واقعہ، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا۔ اس کے اندر دوست جب بہت باتیں کر رہا تھا، اس کے پاس دو باغ تھے، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بیچارے کے پاس، ایک کے پاس دو باغ تھے، اس کے اندر بڑی بڑی پھل لگے ہوئے تھے اور بڑی کھجوروں کے درخت تھے، نہریں چل رہی تھی، سب کچھ آبپاشی کا سسٹم تھا۔ اس نے بڑی بڑائیاں کرنی شروع کر دی، سب بتا رہا ہے اپنی، یہ ہے وہ ہے، یعنی اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا رکھا اپنی چیزوں کے بارے میں، کہ اپنے دل میں ایک یہ چیز آ رہی کہ میں اپنی چیز کی بڑائی کروں، حالانکہ وہ مسلمان تھے دونوں، لیکن بڑائی اس کے دل میں آ گئی کہ یار میں اپنی چیزوں کو بڑا بتاؤں، ذرا شو کروں، شو آف کروں۔ دیکھیں، شو آف جو ہوتی ہے نا چیز، یہ نظر لگنے کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہم شو آف کرتے ہیں، چیز دکھاوا کرتے ہیں چیزوں کا، میرے پاس یہ آ گیا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اور باتوں باتوں میں شو کر دیتے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ سے شو کر دیتے ہیں، اپنی وضع قطع سے شو کر دیتے ہیں۔ میں نے بڑے اچھے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، میں نے بڑی اچھی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، میرے پاس یہ ہے، اور برانڈیڈ چیزیں ہیں۔ یہ چیز بڑا ایٹیٹیوڈ آپ کا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے نظر بد کے اندر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے خود کو سیفٹی کیسے کرنی ہے، یعنی دونوں طرح سے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی کاؤنٹ کرتا ہے اس کے اندر۔ ایک تو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سورہ کہف کا، دو دوستوں کا، دوست جا رہا ہے تو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور باتیں کرتا جا رہا ہے اپنے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، دو میرے باغ ہیں، نہر چل رہی ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دوسرا دوست کہنے لگا، اور میں اللہ کے پاس جاؤں گا، مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ دوسرا دوست کہنے لگا، یار تو نے جب داخل ہو رہا تھا اپنے اس کے اندر، باغ کے اندر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہا تو نے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہے اللہ وہی ہوتا ہے، ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی، ورڈ چھوٹا سا یہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا ماشاء اللہ کہہ دیا جائے، الحمدللہ کہہ دیا جائے، اللہ کی تسبیح کر لی جائے، اللہ کی تسبیح کر لی جائے، جو مرضی کریں آپ، لیکن اللہ کو شامل رکھیں چیز کے اندر اپنی، یعنی آپ کا یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کی اپنی کوئی اس کے اندر وہ کوئی جد و جہد تھی، یا آپ نے کوئی بڑا کوئی اس کے اندر وہ کوشش کی ہے، یا آپ کی بڑی اس کے اندر کوئی وہ ہے، یہ چیز کا احساس نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اگر یہ آ گیا تو یہ سب سے بڑی نظر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، آپ شیخیں بھگانی شروع کر دیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، بچے ہیں میرے، اولاد ہے میرے پاس، بیٹے ہیں میرے پاس، بیٹیاں میرے پاس، اور میرے بڑے اچھے کاروبار چل رہے ہیں، میرے بڑے اچھے اچھے کام ہیں، میرے پاس بڑے گھر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس دوست نے کہا تم نے کیوں نہیں کہا جانے سے پہلے، اللہ اس کو خراب کر دے گا، تمہاری چیزوں کو سب برباد کر سکتا ہے اللہ، اللہ کے پاس سب رائٹس ہیں، تم نے اللہ کو شامل نہیں کیا، اور یہی ہوا۔ اگلے دن آیا تو سب ختم ہو چکا تھا۔ دوسری بات سورہ یوسف کے اندر، جب جا رہے تھے بھائی اپنے بھائی کے پاس، سب بھائی جا رہے تھے، باپ نے کیا کہا کہ بیٹا ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میں اس کے
حکم کے اندر اپنا وہ مداخلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ میری ایک رائے ہے کہ آپ ایسے کرو۔ انہوں نے علیحدہ علیحدہ اس سے داخل ہو کے دروازے، جب آپ نے حکم دیا تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ احتیاط اپنی کی، اکٹھے جا رہے ہیں بھائی، 12 بھائی تھے تو جا رہے ہیں سب، ظاہر سی بات ہے نظر لگ سکتی ہے ایسی چیز، کوئی دیکھے کہ یار بڑے ہٹے کٹے ماشاء اللہ 10-12 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ایک دروازے سے داخل ہوں گے زیادہ چانسز ہیں، تو انہوں نے کہا علیحدہ علیحدہ سے تاکہ کسی کو احساس نہ ہو، کسی کے اس سے کیا احساس ہوا، کسی کے بیچارے کے ہو سکتا بچہ نہ ہو، کسی کے پاس ایک بھی بیٹا نہ ہو، کسی کے پاس وہ ساری دولت نہ ہو جو تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے، اس کے دل میں ایک پیدا ہو جائے گی، ہاں نکل آئے گی اس کے اندر سے، اور وہ یہ ہوتی نظر بد کہ اس کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے نا، اس کیفیت نے جا کے ہٹ کر دیا آپ کی اس کی چیز کو، اس سے آپ کی نظر بد یا آپ کی چیزوں کے اوپر، اور نظر بد واقعی ہے، اور اس سے انسان یہاں تک آخری حد ہے اس کی، انسان مر بھی سکتا ہے، موت تک پہنچ سکتا ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، بربادی آ سکتی ہے، طبیعت خراب رہ سکتی ہے، صحت خراب رہ سکتی ہے، جسموں میں درد ہو سکتے ہیں، سارے کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں پتہ ہوتا۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یار میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ میں شو آف نہ کروں، اور اپنی پوری کوشش کروں کہ اپنی طرف سے احتیاط کروں۔ کوئی اللہ نے مجھے دے دی ہے نعمت، کوئی ایسی چیز دے دی ہے، تو میں اس کا زیادہ لوگوں سے ذکر نہ کروں، اپنی چیزوں کو کوشش کیا کریں کہ اللہ اگر تمہیں آپ کو کوئی نعمت دے دیتا ہے، احتیاط کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس میں بہت احتیاط کریں، اس کے اندر بڑی وہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی شو آف نہ کریں، اپنی زندگی سے ایک چیز تو نکالنی چاہیے ہم سب کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم شو آف نہ کریں کسی کے آگے کہ یار ہم یہ ہیں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ ہے۔ کسی کے پاس بیچارے کی کچھ ہے ہی یا نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا سوچے گا؟ اس کو اللہ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہوا ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ ایک بھی نعمت نہ ہو۔ تو یہ چیزیں انسان کو اپنی وجہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ریزنز اپنی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کو ہم ڈرتے دوسروں سے ہیں، اپنی عادات سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہمیں برباد کرے گا نظر لگا کے، اور ہم ڈرتے لوگوں سے ہیں، اور ہم قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، اور ہم ان سے پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں ان کے بارے میں، یار یہ شخص آ رہا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا، اس کی نظر بڑی تیز ہے۔ دنیا میں جاتے ہیں سارے دنیا، یہ ہوتا ہے وہ کوئی ایسی نظر والی بات جب تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ دو چیزیں نہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، یا آپ شو آف کر رہے ہیں یا آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، دونوں کام آپ کے اندر ہیں، تو تب آپ کو نظر لگے گی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ چیز ساری بتائی ہوئی ہے، احادیث بھی اس کے بارے میں بہت ساری ہیں، وہ علماء کا کام ہے، بات کرتے رہتے ہیں علماء ٹی وی پہ آ کے، جو بھی ہے جہاں پہ جس کی اللہ نے اس کو وہ دی ہوئی توفیق، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو کا احتیاط کریں، اور اپنے اندر سے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں بار بار کہ یار کہیں پہ کہیں دل کے کونے قدرے میں کوئی ایک ذرا سے برابر بھی ہمارے اندر دکھاوے کی چیز ہے، اس کو ہم نکال دیں گے، نہیں رکھیں گے اس کے اندر، دل کے اندر۔ اور یہ جبھی پیدا ہوگی جب تک ہم قرآن کو، احادیث کو تھوڑا اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نورانیت پیدا کر دیتے ہیں جسم کے اندر، طبیعت کے اندر، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ اس سے احتیاط بھی رکھتے ہیں، محفوظ فرماتے ہیں، اور آپ کی کتنی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔